تو جی جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، اپنی اپنی زندگی میں مصروف نہیں بلکہ مصروف ترین، مگن، خوش باش، خوب خوب خوشیاں سمیٹنے، نیکیاں کمانے اور چھوٹوں پہ شفقت اور پیار بانٹنے میں مصروف ہوں گے۔ تو جی یہاں پہ میں نے سوچا کہ میرے پاس ایک یہ یلو والی بالٹی خالی تھی، تو میں نے کہا میں اپنا جو ہے پلانٹ اس میں کوئی نہ کوئی ایڈجسٹ کر دیتی ہوں۔ تو میرے پاس ایسا کوئی پلانٹ تھا نہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ رات کی رانی لے آتی ہوں نا، تو اس کی سنا ہے کہ بڑی ایک پیاری سی بھینی بھینی سی خوشبو جو ہے وہ رات میں پلانٹ میں مطلب آتی ہوتی ہے نا، اس کے والے پلانٹ میں۔ تو وہ سوچ رہی تھی میں، لیکن ابھی میں نے کہا پھر جب تک جانا نہیں ہو رہا تو تب تک میں انہی کو ہی چھوٹوں کو بڑوں میں، بڑوں کو چھوٹوں میں، اور ریڈ والے کو گرے میں، گرے کو گرین میں شفٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو بندے نے کہیں نہ کہیں تو لگنا ہے نا اپنے آپ کو بہلانے کے لیے، مصروف رکھنے کے لیے۔ تو جی وہ کہتے ہیں نا کہ دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب۔ تو ہم خیالات جو ہے وہ اپنے رکھتے ہیں اپنے پلانٹس کے متعلق، اور اپنے گھر کے متعلق، اپنے شوہر کے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق، اور اپنے برڈس کے متعلق، اور الحمدللہ اپنی عبادت کے متعلق بھی، جو کہ ہماری فرسٹ پیورٹی ہے اور ہونی چاہیے ہر مسلمان کی۔ اور جناب علی کیا کہتے ہیں، جناب علی کرو قوالی خیر اچھا جی، وہ بچپن میں اتنی مزے مزے کی ہوتی تھی نا، پتہ نہیں کیا کیا بچے اسکول میں بناتے تھے، تو اتنا مزہ آتا تھا۔ پتہ نہیں بندے کے اختیار میں اگر ہو نا اس ٹائم کو روکنا، جب ٹیچرز کی اگر بات سمجھ میں آئے کہ کالج میں جیسے وہ کہتی ہوتی تھی کہ ہاں تم لوگ تو نا اس ٹائم کو یاد کرو گے، پھر تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ گے، شادی ہو جائے گی یا لائف جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی، تو تم لوگ اس ٹائم کو یاد کرو گے۔ لے سمجھ ہی نہیں آتی تھی ہم نے کون سا یاد کرنا، لے فلاں جی آگے بڑھے گی وہ تو یہ تو ایک شوخی کی ایک لائف ہوتی ہے، یعنی کہ تو کیونکہ وہ اس لیے بول رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس ٹائم پیسج میں ہوتی ہیں جس کو وہ گزار کر آ چکی ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں اس لیے کہتے ہیں ہماری ٹیچرز کے اب جو ہے اب آپ اپنے اس ٹائم کی جو ہے وہ قدر کرو، اس کو انجوائے کرو۔ تو ہم لوگ تو کالج میں اتنا مزہ کرتے تھے، اتنی انجوائمنٹ۔ تو اسٹڈیز کی جہاں بات آتی تھی نا، تو ہم کہتے تھے کہ لوگ پڑھنے کون آتا ہے، ہم تو انجوائمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ باوجود اس کے خوب سارا انجوائمنٹ کرنے کے، خوب سارا مزہ کرنے کے، خوب سارا اپنے ٹائم کو اچھے سے اسپینڈ کرنے کے، تو ہم اپنی اسٹڈیز میں بھی جو ہے اتنا ہی کانسنٹریٹ یعنی کہ اپنی اسٹڈیز میں رکھتے تھے، اور اتنا ہی اپنی اسٹڈیز کو ظاہر ہے ویلیو دیتے تھے۔ اور چلو بندہ کالج میں انجوائے کر بھی لے تو گھر جا کے ایک مطلب ہوتا تھا نا کہ پروسیس جو اسٹڈیز کا ہے اس کو تو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم جیسے اپنے کالج کے سب سے شرارتی اور اس طرح کے تھے، تو ہمارے ریزلٹس اور ہمارے مارکس بھی پھر اسی حوالے سے اچھے اور بریلینٹ ہی آتے تھے۔ تو خیر جی وہ تو ایک ٹائم پیسج تھا انجوائے کرنے کا، وہ تھا ایک اسٹڈیز کی انجوائمنٹ۔ اور اب الحمدللہ ہم اپنی میرڈ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنے گھر کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنے پلانٹس اور اپنی چیزیں۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کی جو لائف ہوتی ہے نا، وہ کسی حد تک اس کے اپنے ہی کنٹرول میں ہوتی ہے۔ مطلب کہ ٹھیک ہے، مسائل، الجھنیں، پریشانیاں ہر گھر کا، ہر زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کی گاڑی جو ہے وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ تو گاڑی چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، انجوائمنٹ ہوتا ہے، نظارے ملتے ہیں، لیکن جو ہے وہ گاڑی کے جو پہیے ہوتے ہیں وہ پرابلمز ہو گئے۔ تو مطلب ان کو اگر آپ کو اپنی زندگی میں اپنے پرابلمز کو ٹیگل کرنا آ گیا نا، مطلب کہ اگر آپ کو اپنی پرابلمز کے اوپر پاؤں رکھ کر ان کو کچلنا مسلنا آ گیا، پرابلمز کو آگے نہیں رکھنا بھائی، اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے، اپنی زندگی کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے شوہر، اپنے بچوں کو آگے رکھنا ہے، پرابلمز کو پیچھے ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، پرابلم از دا پارٹ آف لائف، لیکن پرابلم ہماری فرسٹ پیورٹیز نہیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری زندگی کی خوشیاں ہماری فرسٹ پیورٹیز پر آتی ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی مسائل بھی ہیں، الجھنے بھی ہیں، تو خود سے یہ سوچیں کہ بھئی ہم اس دنیا میں رونے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہیں، ہم پریشان ہونے کے لیے تھوڑی نہ آئے ہیں، ہمارا بھی زندگی کی خوشیوں پر حق ہے۔ تو ہم بھی اس زندگی کو بھرپور انجوائے کریں گے۔ تو اچھا جی چلیں، اب بات ہو جاتی ہے جیسے تھوڑی سی پلانٹس کی۔ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ پھول ملے گا اگر تو اس کی خوشبو ملے گی تو ساتھ میں کانٹے بھی ملیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف پھول ہی ملے، اس کی خوشبو ہی مہکے اور اس کے ساتھ کانٹے نہ ہوں۔ تو یہ ہو گیا لائف کے پرابلمس کی بات۔ بہرحال اچھا یہاں پہ جو ہے نا کل جیسے میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ ولاگ میں شیئر کیا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ پینٹ شینٹ اس کو کر دوں، تو یہ اتنا گندا جو ہے وہ مجھے لگا پینٹ نا، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے کوئی اچھے ریزلٹس مطلب نہیں آئے نا۔ تو یہ پھر
اچھا پلانٹس میں نا جن میں زیادہ جن کو دھوپ چاہیے تھی ان کو میں نے زیادہ دھوپ والے ایریا میں کر دیا تاکہ ان کو اچھے سے جو ہے وہ، کیونکہ جو پھولوں والے ہوتے ہیں ان کو دھوپ زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو، اور جو دوسرے ہوتے ہیں نارمل والے انڈور والے، یعنی کہ تھوڑا سا جیسے کم دھوپ جن کو چاہیے ہوتی ہے، شیڈ میں رہنے والے جو ہوتے ہیں، تو ان کو میں نے دوسری سائڈ پہ کر دیا تاکہ ان کو جو ہے وہ کم دھوپ لگے۔ اچھا جو یہ انڈور میں نے رکھے ایلو ویرا، انڈور میں بہت اچھی گروتھ کرتے ہیں، تو میں نے ایلو ویراز کو انڈور میں شفٹ کر دیا، ان کے پلانٹس کو بجز کے پاس، تاکہ ان کا بھی ایک ماحول اچھا رہے اور خوبصورت سے لک بھی آئے۔ یہ ہمارے جناب چیچو میچو بیٹھے ہوئے تھے، تو یہاں یہ میں نے ایک باکس بنایا تھا پینٹ کا، میں نے ان سے کہا کہ چلیں آپ نا پینٹ مجھے کھول دیں تاکہ میں جو ہے وہ کام سٹارٹ کروں۔ اور یہاں پہ جناب میں نے نا پہلے جیسے کلر اپنے برڈس کے کیج پہ ادھر ان کی مٹکیوں پہ کیا تھا نا، تو یہ وہی میرا باکس تھا، میں نے کہا چلیں اسی کو ہی یوز کر لیتی ہوں۔ ادھر جناب ہم نے ڈالا پیٹرول، کیونکہ تھوڑا سا پینٹ میں ذرا سا شامل کرنا ہوتا ہے اس کی تھکنیس کو تھوڑا نارمل کرنے کے لیے۔ تو ادھر جناب ہمارا کیا ہوا، ہمارے ساتھ معاملہ بنا کہ وہ جو ہے ہمارا باکس ہی مطلب یہ والا نا باہر رکھا رہا تھا، اصل میں تھوڑا سا زیادہ ہیٹ وغیرہ کی وجہ سے یا دھوپ سے یا گرنے سے کیسے بھی جو ہے کریک ہو گیا یہ۔ اب جناب کریک ہوا، اب میں نے مٹی کا تیل بھی ڈال لیا اور وہ بھی، تو اچانک سے پتہ چلا کہ بھئی او ہو یہ تو لیک ہو رہا ہے، اور سارا جو ہے نا ادھر ایک اسمیل، اور وہ جب لیک ہوا تو مجھے آئیڈیا ہوا، میں نے کہا پھر میں نے جلدی جلدی سے جی گڑبڑ ہو گئی ہماری، تو ہم نے کہا کہ بھئی جو ہے نا چھوڑیں موبائل شوبائل کو اور ہم فٹافٹ اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا یہاں میں پینٹ کرنے لگی تو برش ٹوٹ گیا، تو جو ہے کام پھر میرا درمیان میں ہی رہ گیا۔ پھر میں نے کہا چلیں اب نیا برش آئے گا تو پھر کام چل پائے گا۔ پھر جناب ادھر میں نے کہا چلیں کھانے شانے کی تیاری کر لیتے ہیں، تو یہاں میں بنا رہی تھی یہ پیلی والی دال۔ مجھے ان دالوں کے نا نام نہیں آتے، مطلب بہت مجھے کنفیوژن رہتی ہے، اتنے عرصے میں بھی اتنی عمر میں بھی مجھے ان کے ناموں کی پہچان نہیں ہوئی۔ مطلب ایسے مجھے پتہ ہے کہ دال چنے کی ہے، تو مطلب ایک وہ ریڈ والی دال ہوتی ہے، نہیں ویسے مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک مونگ کی دال ہوتی ہے، مسور کی دال ہوتی ہے، چنے کی ہوتی ہے اور ارد کی ہوتی ہے، اور لیکن نا ان کی پہچان نہیں ہے کہ ان میں مونگ مسور ارد کون سی ہے، تو صرف بس مجھے یہ پتہ ہے کہ چنے والی کون سی ہے، کیونکہ وہ چنے کی ایک نا شیپ ہوتی ہے۔ تو باقی میں ان کو نا جب مطلب میں نے ان سے بھی کہنا ہوتا ہے نا کہ فلاں دال، تو میں ایسے بتا دیتی ہوں کہ ریڈ والی دال لے آنا یا یلو والی، تو یا پھر وہ وائٹ والی جو ہوتی ہے آئی تھنک وہ ارد کی ہوتی ہے شاید، تو وہ میں اس طرح سے نا کہتی ہوں کہ وہ والی لے آنا۔ اچھا یہاں اب جو ہے نا میں نے وہ دال کو بھگو کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ جتنا زیادہ دال کو تھوڑا سا بھگوتے ہیں نا وہ اتنی زیادہ پھولتی بھی ہے اور سافٹ بھی بنتی ہے اور اچھی بھی بنتی ہے۔ تو ادھر جناب موڈ تھا ان کا تڑکے والی دال کا، وہ میں ایسے بناتی ہوں جیسے کہ تو ادھر نا میں نے پیڑے اپنے جیسے میں فریز کر کر رکھ دیتی ہوتی ہوں، تو پیڑے میں نے نارمل ہونے کے لیے رکھ دیے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جو ہے نا اس کے ساتھ روٹی بنانے کے لیے، تو اب نا یہاں پہ جیسے میں نے مسالہ بنایا نا دال کا، تو میں الگ سے تڑکے شڑکے کی زحمت نہیں کرتی، مطلب الگ سے پہلے دال بناؤ پھر تڑکا بناؤ یہ وہ، تو میں اس طرح سے یہ کرتی ہوں کہ جو دال ہے اس کو مسالہ یعنی کہ دال کا جو مسالہ بنایا اچھے سے پیاز ٹماٹر ہری مرچ وغیرہ ڈال کر، پھر اسی مسالے کی جو آئل ہے نا اوپر کا جس کو ہم تری بھی بولتے ہیں، تو وہ میں نکال لیتی ہوں، کیونکہ جیسے باہر والے بھی ریسٹورینٹس وغیرہ والے یا باہر سے ہم نہاری لیں کچھ بھی کریں نا، تو ان لوگوں کا بھی ایک جو یہ الگ سے ہی وہ ڈال کے دیتے ہیں، کیونکہ نا سالن میں بھی مکس ہو جاتی ہے۔ اچھا باقی سالن میں مکس ہو یا نہ ہو لیکن دالوں میں تو مسٹ ہو جاتی ہے، چاہے آپ جو ہے وہ دال بنائیں اس کے ساتھ چنے کی دال بنائیں یا کوئی بھی اس طرح کی دال بنائیں، تو اس میں نا مکس ہو جاتا ہے آئل، اس لیے اس کا ذرا ایک اسپیشل ہمارا یہ سین رہتا ہے کہ ہم الگ سے تڑکا دیں اس کو، کیونکہ بنا اس کی اچھی لک کے اور تڑکے کے تو طریقے تو وہ اچھی نہیں لگے گی، اس لیے۔ لیکن میں پھر یہ کرتی ہوں کہ میں نا اس کی جو ایک یہ تری ہوتی ہے اس کی آئلنگ ہوتی ہے اوپر کی وہ نکال لیتی ہوں، مسالہ اندر ہی چھوڑ دیا، اب مسالے میں ہم نے دال ڈال دی اور جناب دال کو پھر دھیمی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا، اور اس میں یہ ہے کہ تری کو جو ہے جیسے میں نے اس کے آئل کو الگ سے رکھ لیا تاکہ جب یہ دال ہماری بن جائے گی فریش ہو جائے گی تیار ہو جائے گی ریڈی ہو جائے گی، تو پھر جو ہے اس کا میں اوپر سے ڈال دوں گی۔ تو جناب ادھر پھر یہ تھا کہ ہمارا گرما گرم روٹی کھانے کا موڈ، اچھا میں نے نا مطلب میرا جو دوسرا توا ہے نا مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اس پہ روٹی بھی اتنی اچھی بنتی ہے، تو پھر میں سوچ رہی تھی میں نے کہا چلو نا ویڈیو کی لک میں ذرا وہ توا اچھا نہیں لگتا، اس کا تھوڑا پینٹ شینٹ بھی ایسے
پینٹ تو نہیں ہوتا اس کے اوپر، لیکن جیسے ہم بناتے ہیں تو وہ ایک یعنی کہ بلیک سا ہو جاتا ہے اوپر سے، شاید وہ جلنے کی وجہ سے آ جاتی ہے وہ چیز نا. تو پھر اس کو واش کرو، دھو تو کہیں کہیں سے وہ ہٹتا ہے تو وائٹ نکل آتا ہے، مطلب وہ ایک ہو جاتا ہے بلیک اینڈ وائٹ سا. لیکن نا اس پہ جناب روٹی ڈالو تو نان اسٹک والے پہ پھر وہ روٹی نا مطلب سکڑ سی جاتی ہے، جیسے اندر ہو جاتی ہے، تو مطلب چھوٹی ہو جاتی ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد اب میں نے اس کا پھر یہ حل نکالا، اس کا جگاڑ نکالا. میں نے کہا روٹی کو نا پھر فل سائز کا کر کے پھر ڈالو تاکہ وہ سکڑے بھی تو توے کے جتنی مطلب وہ ہو جائے سکڑنے کے بعد بھی. تو جناب اس طرح خیر اس کے اوپر روٹی بڑی اچھی سی میری بن گئی تھی. تو پھر اس کو میں نے کہا چلیں ایک نا تندور کی روٹی کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ میری روٹی میں آتا ہے الحمدللہ. یہ بڑی تعریف کرتے ہیں کھا کے کہ روٹی بڑی مزیدار ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری گیس ہوتی ہے نا ہماری باہر والی، اس پہ تو ہم روٹی سیک لیں تو وہ تو اچھی رہ جاتی ہے، لیکن جو یہ LPG والی سلنڈر والی گیس ہوتی ہے نا، یہ اس پہ روٹی سیکنے کے بعد تھوڑی اچھی نہیں لگتی اور اسمیل سی بھی شاید روٹی میں تھوڑی آ جاتی ہے. تو اس کی اسپیشل پھر یہ ہوتا ہے کہ روٹی کو نا رومال سے ہی سیکو تو بڑی ایک اچھی پھلکے کی طرح بڑی مزے کی روٹی بنتی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اگر آپ اس روٹی میں تندور کی روٹی کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں نا تو میں آپ کو ایک ٹرپ اینڈ ٹک اس کی شیئر کروں گی. اس کی ٹرک یہ ہے کہ آپ نے جیسے روٹی بنا لی ہے نا، تو اب جیسے بے شک تیز توے پہ یعنی کہ تیز گرم توے پہ تیز آنچ پہ آپ اس طرح سے سیک بھی لیں، لیکن زیرو آنچ پہ نا جب آپ کی روٹی یعنی کہ تیار ہونے والی ہو، یہ نہیں کہ بالکل تیار ہو گئی ہے تو آپ نے چھوڑ دیا پھر تو وہ جل جائے گی. اگر ایک مثال ہے جیسے ابھی روٹی ریڈی ہونے والی ہے تو آپ اس کو زیرو آنچ کر کے مطلب 30 سیکنڈ ایک سائڈ پہ 30 سیکنڈ ایک سائڈ پہ دونوں کو 1 منٹ کے لیے توے پہ چھوڑ دیں تو یہ اتنی کراری اتنی کرنچی، اندر سے سافٹ اوپر سے کرنچی، بالکل ایک تندور کی روٹی کے جیسا ٹیسٹ آئے گا. تو آپ ایسا کر کے دیکھیے گا پھر بتائیے گا مجھے. میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بھی یہ شیئر کیا تھا. تو جناب اب یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کا جیسے میں نے ویڈیو سنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ویڈیو تو بنا لو لیکن اس میں بات کرنا بولنا ایک وائس اوور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ کیا بات کرے. اب ظاہر ہے ہم ہاؤس وائف ہیں، ہم اپنے گھر سے ریلیٹڈ بات کریں گے، اپنے کچن سے ریلیٹڈ بات کریں گے، اپنے جو ہماری یعنی کہ ویڈیو کا امیج ہے اس کے اوپر ہم ٹاپک رکھ کر بات کریں گے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب ہم ظاہر ہے ادھر ہم کوئی ننگا ناچ کو غلط چیز کو اس طرح کی چیزیں تو نہیں وہ ڈال رہے کہ پرموٹ لوگ کریں یا وہ وائرل جائے وہ دیکھا جائے یا وہ اس طرح سے ہو. بھائی ظاہر ہے ہم ہاؤس وائف ہیں، ہم گھر کی چیزیں ڈالیں گے تو ہم ادھر ادھر کے ظاہر ہے تو اتنی بات تو نہیں کر سکتے نا، تو ہم اپنی چیزوں کے متعلق ہی بات کر سکتے ہیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے مطلب میں نے اکثر ویڈیوز دیکھیں جیسے اب اتنے سارے فیمس لوگ ہیں تو اکثر لوگ انہی کے ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں کہ جی جیسے مثال کے طور پہ رجب بٹ کا کوئی کیس آ گیا یا دانیہ شاہ یا کوئی ان کے جو ہسبینڈ حکیم وغیرہ ہیں ان کی کوئی، تو وہ اچھا مجھے یہ چیز بالکل مناسب نہیں لگتی کہ ہم کسی بھی فیمس پرسنالٹی کا سہارا لے کر ان کی بات کو استعمال کر کر یا ان کی پرسنل لائف پہ کوئی بات کوئی کامنٹ کو اس طرح سے کر کے ہم ویوز لیں یا اپنی ویڈیو کو آگے پرموٹ کریں کہ جی ان کی بات کریں گے تو لوگ رکیں گے سنیں گے. تو یہ بالکل غلط ہے. انسان کو اپنے اوپر رکھ کر سوچنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں اگر اس طرح ظاہر ہے لوگوں کو نا ایک معاشرے میں ہے کہ ایک ٹاپک چاہیے ایک موضوع چاہیے، اگر وہ ملا تو اس کو پھر چھوڑنا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. انسان کو ظاہر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا چاہیے. اللہ پاک کی ذات بھی موجود ہے. آپ آج کسی کا اگر نام استعمال کریں گے، کسی کی بات کا سہارا لے کے چند ویوز لے لیں گے تو کل کو آپ کا بھی نمبر جو ہے وہ لگ سکتا ہے. تو میں جناب ان چیزوں کو نا مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کسی کا ہم نام لے کر ویوز لیں یا کریں. اچھا دال نا میری یہاں پہ بہت زیادہ گل گئی تھی، بہت زیادہ نہیں مطلب کہ گل گئی تھی تو پانی بہت زیادہ ہو گیا تھا تھوڑا سا نا. اب ادھر ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو یہ کہنے لگے کہ جلدی کھانا لے آؤ جلدی لے آؤ. تو پھر میں نے جو ہے نا ایسے ہی دال کو تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا نکال لیا، لیکن اگر اس کو تھوڑی دیر اور یعنی کہ زیرو آنچ پہ رکھا جاتا تو اس کا جو پانی تھا لکوڈ وہ بھی ابزرو ہو جاتا اور تھوڑی سی تھکنیس بھی اس کے اندر اور آ جاتی نا، تو ایک بڑی اور ٹیسٹ یعنی کہ اچھا تھا. لیکن ہمیں چونکہ مجھے اس کو کھولنا پڑا بھوک کی وجہ سے جلدی سے، تو میں نے پھر یہی کیا کہ جیسے دال نکال لی اور جیسے میں نے اس کا تڑکا جو ہے وہ الگ سے اس کی جو تری تھی اس کو میں نے نکالا ہوا تھا اور نہ تو پھر میں نے وہ اس کے اوپر ڈالا. اب ساتھ ساتھ جناب پھر کام شام جب میں نے فری کیا کچن سمیٹا تو مجھے یہ لگا کہ میرے کام ختم ہو گئے ہیں، تو میں لائٹ شائٹ آف کر کے نا میں نے کہا چلیں سالن اٹھا کے جانا ہے. پھر مجھے آئیڈیا ہے، میں نے کہا نہیں ابھی تو جو ہے وہ ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے اور نہ تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر ایک لائٹ کا رہتا ہے سسٹم.
تو اس کو پھر ادھر جناب کھانے کے بعد ہم نے الحمدللہ کھانا کھایا، اللہ کا بہت شکر ادا کیا، کھانا انجوائے کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پی یہ مزیدار سی گرما گرم سی چائے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا بہت شکر ادا، جو کہ ہر دم ہر پل رہتا ہی ہے، جو ہمارے رب کی کرم نوازی ہے۔ خیر جی، آپ کا پیار، آپ کا سپورٹ بنا رہے گا تو آپ کے لیے میں ویڈیوز بناتی رہوں گی، کیونکہ ظاہرہ آپ ہیں تو ہم ہیں، ہم ہیں تو آپ ہیں۔ اور جناب ملتے ہیں آپ سے پھر نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے سے جڑے دوسروں کا خیال رکھیے، اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت رکھیے۔ اللہ حافظ۔